السلام علیکم۔ جیسا کہ قرآن سمجھانے کے اصول میں نے بتایا تھا کہ قرآن میں کہیں اختلاف نہیں آنا چاہیے، تو اس حوالے سے کئی سوالات آئے، اس کا میں جواب دیتا رہا ہوں۔ تو آج بھی ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ اللہ کہاں موجود ہے۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ طویل بات نہ ہو بلکہ چند آیتوں سے بات سمجھ میں آ جائے۔ تو اس کے لیے میں صرف 3 آیت کا حوالہ لوں گا، 2 سورہ بقرہ سے اور تیسری سورہ قاف سے۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں اس سے بتاؤں گا اور پھر جو میری فہم ہے وہ اس کو بتاتا ہوں۔ تو آئیے دیکھیے اس روایتی ترجمے سے کتنا اختلاف آ رہا ہے اور حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ یعنی سورہ نمبر 2 اور آیت نمبر 115 2 کی 115 وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب، سو جس طرف تم منہ کرو اسی طرف اللہ کا سامنا ہے، بے شک اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ تو یہاں اس روایتی ترجمے سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے اللہ ہی کے لیے جو ہے وہ مشرق اور مغرب ہے، کسی بھی طرف منہ کر لیں اللہ کا سامنا تو ہوگا ہی ہوگا، اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ تو پھر نماز میں منہ جو ہے وہ مغرب کی طرف کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ ایک سوال ہے۔ تو یقینی سی بات ہے جو لوگ قرآن سے نماز مانتے ہیں، جو غیر قرآنی عمل ہے، تو یہ وہ لوگ جواب دیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے خاص عروج اور خاص زوال ہے۔ یہ مشرق مغرب سمت کی بات نہیں ہو رہی ہے، شرق کہتے ہیں عروج کو اور غرب کہتے ہیں زوال کو۔ تو اللہ ہی کے لیے خاص عروج اور خاص زوال ہے، کیونکہ سب اللہ کے قوانین کے مطابق ہوتے ہیں، اللہ کے احکامات کے تحت ہوتے ہیں۔ آپ جیسا عمل کریں گے ویسا ہی نتیجہ ملے گا۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، پس جس طرف تم پلٹو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پس وہیں اللہ کی توجہ ہو۔ تو اللہ یہ ہمیں کہہ رہا ہے تم عروج یا زوال کی طرف دیکھ کر نہیں چلو۔ مثلا آج امریکہ کا بڑا عروج ہے تو ہم امریکی نظام کو لے کر چل پڑے کہ یہ والا چاہیے، یا افغانستان اور عراق میں بہت تنزل یا زوال آیا تو ہم اس کو لے کر چل پڑے کہ دیکھو یہ تو بڑے اچھے اس پر تھے اور زوال آیا تو کیا ہوا۔ تو یہ عروج و زوال کی طرف نہیں دیکھنا ہے۔ عروج و زوال تو اللہ کے ہی لیے، اللہ کے احکامات کے تحت اللہ کے جو اعمال بنا رکھے ہیں اس کے مطابق ہے۔ تو جہاں کہیں بھی تم ہو بس تمہاری توجہ اللہ کے لیے ہو۔ ان اللہ، بے شک اللہ واسع علیم، وسعت سے علم دینے والا ہے۔ اللہ جو ہے وہ علم والا ہے اور بڑا وسیع علم والا ہے۔ تو یہاں سے بات یہ ہے کہ مشرق مغرب سمت کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ عروج و زوال کی طرف مت دیکھو، اور جہاں بھی ہو تمہاری توجہ جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف ہونا چاہیے۔ اب دوسری آیت لے لیں سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 186۔ یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جو ان کا ترجمہ ہے کہ اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو میں قریب ہوں، میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی دعا جب وہ مجھ سے مانگے، بس چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ پہلی بات تو اللہ نے کہا تھا کہ مشرق مغرب کی طرف دیکھنا ہی نہیں ہے، کہ ہر طرف اللہ موجود ہے۔ اب یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں انتہائی قریب ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ آئیے اس کو دیکھیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب تم سے سوال کریں، عبادی میرے تابع دار، انی میرے بارے میں، فَإِنِّي پس بے شک میں، قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا، خاص پکارنے والے کی پکار کا، اذا دعان جب پکارتا ہے۔ تو آپ اللہ کو جب پکارتے ہیں، اللہ کے احکامات کو سمجھتے ہیں، اس سے بات چیت کرتے ہیں تو اللہ آپ کو جواب دے رہا ہوتا ہے۔ یہ کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ بخاری جواب دے گا، نہ مسلم جواب دے گا، نہ ترمذی، نہ کوئی صحیح اربعہ، نہ صحیح ستہ، کوئی بھی جواب نہیں دے گا۔ آپ قرآن میں اللہ سے بات کریں کہ آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، آپ کو اللہ قرآن میں جواب دے رہا ہے۔ اسی لیے یہاں کہا رہا ہے کہ جب سوال کرے میرے تابع دار میرے بارے میں، پس بے شک میں قریب ہوں، میں جواب دیتا ہوں خاص پکارنے والے کی پکار کا جب پکارے۔ جب آپ قرآن میں پکارتے تو یہاں اللہ آپ کو جواب بھی دے رہا ہے کہ آپ کو کیا ماننا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے۔ آگے اس کی مزید وضاحت کرے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس میں ہاں میں جواب دینے کے لیے ہوں، میرے لیے ہاں میں جواب دینا ہے۔ ایجاب و قبول اسی سے نکلا ہے، جب نکاح ہوتا ہے ایجاب و قبول تو وہ ایجاب ہونے کے بعد ہی ہوتا ہے، اور اگر رد کر دے تو نکاح نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے ہاں میں، پس میرا جواب، میرے لیے ہاں میں جواب دینا ہے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور یہ کہ مجھ کو ہی مان لو، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ منزل تک پہنچنے والے ہوں۔ تو جب بھی
کوئی بھی تابعدار اللہ کے بارے میں سوال کرتا ہے تو وہ اسے بتا دیا جائے کہ بے شک میں قریب ہوں، اور اللہ ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب بھی دیتا ہے جب وہ پکار رہا ہوتا ہے، لیکن کہاں پکارے گا؟ جہاں اللہ آپ کو جواب دے رہا ہے، ادھر ادھر پکاریں گے کہیں جواب نہیں ملے گا، اور یہاں آپ کو اللہ ہاں میں جواب بھی دیتا ہے، ماننے کو بھی کہتا ہے، اور وہ پھر اس سے بتاتا ہے کہ کس طرح منزل تک آپ کو پہنچنا ہے۔ اب تیسری جگہ آ رہی ہے سورہ قاف، یعنی سورہ نمبر 50 اور اس کی آیت نمبر 16 وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اور تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو وسوسے گزرتے ہیں اس کے جی میں، اور ہم اس کی شہرگ سے بھی بہت قریب ہیں۔ پہلے اللہ نے کہا کہ مشرق مغرب کوئی بھی نہیں، جہاں کہیں ہو اللہ کی طرف توجہ کرو۔ دوسری جگہ کہا کہ میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دے رہا ہوں، میں قریب ہوں۔ اب تیسری جگہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کتنا قریب ہے، کہ وہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو یہ روایتی ترجمے کی بات ہے، لیکن اب دیکھیے کہ واقعی اللہ کیا کہہ رہا ہے یہاں پر۔ وَلَقَدْ اور یقیناً خَلَقْنَا الْإِنسَانَ ہم نے انسان کو بنایا، وَنَعْلَمُ اور ہم جانتے ہیں، مَا تُوَسْوِسُ جو تمہیں وسوسہ ہوتا ہے، بہی اس کتاب کے ذریعے، نفسہ اس کی نفسیات میں، یقین ہر انسان جو ہے جب اس کتاب کے ذریعے اس کے نفسیات میں کیا وسوسہ آ رہا ہے تو وہ اللہ جانتا ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہے کہ وَنَحْنُ اور ہم اقرب خوب قریب ہیں، الیہ اس کی طرف، من حبل الورید، حبل کہتے ہیں کتاب کو، اور ورید وارد ہونا، سامنے آنا، تو خاص کتاب کے سامنے آنے سے جب آپ کتاب میں آئیں گے تو یہیں آپ کو اللہ جواب دیتا ہے، اس کے قریب ہے، اور اگر آپ کتاب سے اللہ سے بات نہیں کرتے تو اللہ آپ کو جواب بھی نہیں دیتا، اللہ آپ کے قریب بھی نہیں آتا ہے۔ تو اس کا رواں ترجمہ کر دیتا ہوں کہ اور یقیناً ہم نے ہر انسان کو بنایا ہے اور ہم جانتے ہیں جو اس کی نفسیات میں اس کتاب کے ذریعے وسوسہ آتا ہے، اور ہم اس کی طرف خوب قریب ہیں جو کتاب میں خاص وارد ہو جائے، جو کتاب میں خاص طور پر موجود ہو۔ تو یہاں بھی بات واضح ہو گئی ہوگی کہ اللہ اس طرح کی قربت کی بات نہیں کرے جو روایتی طور پر سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے کہ بس یہی ہے۔ ایک بار کہتے ہیں کہ اللہ یہ رگ گردن کے قریب ہے، اور دوسری جگہ کہتا ہے اللہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، تو وہ ایک تضاد جو آتا ہے تو وہ دراصل صرف روایتوں سے قرآن سمجھنے کی وجہ سے۔ جب تک آپ اللہ کے کلام کو غیر اللہ کے کلام کے ملاوٹ کے بغیر نہیں سمجھیں گے بات واضح نہیں ہوگی۔ تو کہیں بھی ایسا ہے ہی نہیں کہ اللہ نے یہ کہہ دیا کہ میں یوں قریب ہوں اور یہ کرتا ہوں۔ تو ان تینوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ پہلی جگہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مشرق یعنی عروج و زوال جو ہے وہ سب اللہ ہی کے لیے، تم جہاں کہیں بھی ہو تمہاری توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ وسعت سے علم دینے والا ہے، اللہ وسیع علم کا جاننے والا ہے۔ دوسری جگہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب میرے تابعدار مجھ سے میرے بارے میں سوال کریں کہ میں کہاں ہوں تو کہو میں قریب ہوں، اور میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب پکارتا ہے، اور میں ہاں میں جواب دینے کے لیے ہوں، اور یہ کہ مجھ کو ہی مان لو تاکہ وہ منزل تک پہنچ جائیں۔ تو یہ بتایا گیا کہ دیکھو اللہ تک پہنچنے کے لیے، منزل تک پہنچنے کے لیے اللہ نے جو منزل بتایا، جو رشت بتایا ہے، تو وہاں تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ اللہ سے ہی بات کرنی پڑے گی، اللہ کو پکارنا ہوگا، اور اللہ آپ کو جواب بھی دے گا، اور اللہ جواب اپنی کتاب میں ہی دیتا ہے۔ جو کتاب میں بات نہیں کرتا اللہ اس کو جواب بھی نہیں دیتا، جو بخاری سے جواب لینا چاہتا ہے اس کو بخاری جواب دے رہا ہوتا ہے، اللہ جواب نہیں دے رہا ہوتا ہے۔ تیسری جگہ اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے ہی انسان کو بنایا ہے اور ہم خوب جانتے ہیں کہ اس کی نفسیات میں کیا کیا وسوسہ آتا ہے، تو ہم خوب قریب ہیں اس کے جو کتاب میں خاص طور پر سامنے آ جائے۔ کتاب میں آئیں، کتاب سے ہی بات کریں، ہمیں کیا ماننا ہے، کیا کرنا ہے، کس طرح سے عمل کرنا ہے، ہم کس طرح پستی سے بلندی کی طرف آئیں گے، ہم کیسے تنزلی سے ترقی کی طرف سفر کریں گے، اور کس طرح ہم ایک غلیظ ترین معاشرے سے اچھے معاشرے کی طرف جائیں گے۔ تمام باتیں اسی کے کتاب کے اندر موجود ہے، یہیں آپ کو بات کرنا پڑے گا، یہیں اللہ قریب ہے۔ جیسے ہی آپ آئیں گے تو بات آپ کی سمجھ میں آئے گی، اور اگر آپ اس کتاب سے دور رہیں گے تو اللہ بھی آپ سے دور رہے گا، آپ کو قیامت تک جواب نہیں دے گا۔ تو امید ہے اتنی وضاحت کافی ہے۔ تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ قرآن دشمنوں نے اس طرح قرآن میں پروپیگنڈا کر رکھا قرآن کے بارے میں کہ کسی طرح لوگ اسے اللہ کی کتاب ماننے سے انکار کر دیں۔ پہلا مقصد ہی یہ ہے کہ ایک واحد کتاب ہے پوری دنیا میں جس کو اللہ کی کتاب مانی جاتی ہے، تو کسی طرح بھی اس کتاب میں نفسیاتی الجھن ڈال دیا جائے، شک و شبہ پیدا کر دیا جائے، اور یہ کہہ دیا جائے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں، کسی انسان نے ہی لکھا ہے، اس لیے اس میں بڑی تضاد والی بات ہوتی ہے، کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے۔ تو ہوشیار رہیں ان قرآن دشمنوں سے، اور اللہ کی کتاب کو سمجھیں اور اس سے ہدایت لیں تاکہ آپ بہتر معاشرہ قائم کر سکیں اور دنیا کے لیے مثالی لوگ بن جائیں۔ السلام علیکم۔